بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ کل پاکستان کا تقریباً 44% ہے۔ اس اعتبار سے یہ نصف پاکستان کہلانے کا مستحق ہے۔ پاکستان کے سمندر کا زیادہ تر حصہ صوبہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کی آبادی پاکستان کے باقی صوبوں میں سب سے کم ہے۔ یہاں پاکستان کی 50 قیمتی دھاتوں میں سے 40 پائی جاتی ہیں۔ دنیا کا تیسرا بڑا سونے کا ذخیرہ یا کانیں بلوچستان میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی چھٹی بڑی تانبے کی کان بلوچستان میں ہے۔ پھر بلوچستان میں یورینیم بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہیں، دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی ہے۔ یہ معدنی ذخائر دنیا کے کسی بھی ملک کو کھربوں ڈالر دے سکتے ہیں۔ اپنے منفرد محل وقوع کے باعث اس کی جغرافیائی اہمیت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے مغرب کو مشرق سے ملانے اور وسط ایشیا کے ذخائر توانائی کو مغربی منڈیوں تک پہنچانے کا مختصر راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کی طویل سرحدیں افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرزمینی بلوچستان کو بیش بہا معدنی دولت اور وسائل حیات سے سرفراز کیا ہے۔ ماہان اور میکنڈر کی تھیوری کے مطابق بلوچستان دنیا کے دل کا حصہ ہے۔ جس نے اس دل پر قبضہ کر لیا تو گویا اس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا، اور جس نے دنیا کے جزیروں اور وسائل پر قبضہ کر لیا اس نے دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اگر دیکھا جائے تو بلوچستان ایک ایسا ریگستان اور پہاڑی علاقہ ہے جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو خوراک۔ تو پھر کبھی روس بلوچستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو کبھی امریکہ، کبھی بھارت اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے دہشت گردی کر رہا ہے، تو کبھی ایران اپنے کارندوں کے ذریعے یہاں کا امن غارت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف بلوچستان کے معدنی وسائل اور اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے۔ اس قدر اہمیت اور حساسیت رکھنے والے صوبے پر ریاست کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، اور شاید ریاست کی اسی بے رخی کی بنا پر بلوچستان میں وقتاً فوقتاً شورش اور اضطراب کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس اضطراب اور بدامنی کے کئی اسباب اور محرکات ہیں۔ بلوچستان کے علاقے سوئی سے معدنی گیس 1953 میں دریافت ہوئی۔ چند ہی برسوں میں یہ گیس لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک پہنچا دی گئی، لیکن صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں یہ گیس 32 سال بعد 1985 میں پہنچ سکی۔ بلوچستان کے کئی چھوٹے بڑے شہر آج تک اس معدنی دولت سے محروم ہیں، بلکہ خود سوئی شہر کے کئی محلے اور آبادیاں بھی اس نعمت کو ترس رہی ہیں۔ وفاقی ملازمتوں میں بلوچستان کا کوٹا صرف 3.3% تھا، جسے کچھ عرصہ قبل بڑھا دیا گیا ہے، لیکن اکثر ان ملازمتوں کو دوسرے صوبوں کے افراد سے پر کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم تعلیم کے میدان میں بلوچستان کا دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ بلوچستان تعلیم، صحت اور بنیادی انسانی حقوق سے محروم اور سب سے پسماندہ صوبہ ہے۔ الف اعلان کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کی کل آبادی میں سے 27 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ کل آبادی میں سے صرف 9 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جبکہ 18 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ صوبے میں کل اسکولوں کی تعداد 12,347 ہے، جس میں سے صرف 6% ہائی اسکول ہیں۔ صوبے میں 76% بچے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیتے ہیں، 19% بچے غیر سرکاری اسکولوں میں، جبکہ 5% دینی مدرسوں کا رخ کرتے ہیں۔ الف اعلان کے مطابق 216 اسکول اس وقت غیر فعال ہیں۔ باقی اسکولوں میں سے 37% اسکول ایک کمرہ جماعت پر مشتمل ہیں، اور 14% اساتذہ بغیر اسکول جائے ہی تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ اسکول چھوڑنے والے بچوں کی شرح خطرناک حد تک زیادہ ہے، جیسا کہ پرائمری کی سطح پر 8,65,337 بچوں نے داخلہ لیا، مگر ان میں سے جو بچے مڈل اسکول میں گئے ان کی تعداد صرف 1,91,300 رہ گئی۔ یہ اعداد و شمار خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شرعی خواندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الف اعلان کی رپورٹ کے مطابق شرعی خواندگی مردوں میں 37% اور خواتین میں 15% ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ شرح 35% سے بھی کم ہے۔ بلوچستان میں پینے کے پانی کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ یہاں کی کل آبادی کا تقریباً 15% صاف پانی استعمال کر پاتی ہے۔ صوبے میں لوگوں کی اکثریت کو صاف پانی میسر نہیں۔ صوبے میں آج بھی ایسی لاتعداد آبادیاں موجود ہیں جہاں انسان اور مویشی ایک ہی تالاب سے مہینوں پرانا پانی پیتے ہیں۔ اسی بنا پر بلوچستان میں کالے یرقان کی شرح پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ بجلی صوبے کے 12% علاقے تک پہنچ پائی ہے، اور گیس کی سہولت والا علاقہ 5% سے زائد نہیں۔ گویا صوبے کا 88% بجلی سے اور 95% گیس سے محروم ہے۔ مواصلات کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ صرف 5 شاہراہوں
شاہراہوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ ان شاہراہوں کی حالت بھی سخت ناگفتہ بھی ہے، جبکہ بین الاضلاعی سڑکیں بھی خستہ حالی کی شکار ہیں۔ صوبے میں صحت کے معیار کا حال یہ ہے کہ 31 اضلاع میں ماں سوائے کوئٹہ کہیں بھی متوسط درجے کی سہولتوں کے حامل ہسپتال نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پورے صوبے کے علاوہ جنوب غربی افغانستان کے 5-6 شہروں کا بوجھ بھی کوئٹہ شہر کے چند ہسپتال برداشت کر رہے ہیں۔ دور دراز سے بغرض علاج کوئٹہ تک کا سفر نہایت پرصعوبت ہونے کے باعث بہت سے مریضوں بالخصوص حاملہ عورتوں کی اموات کا سبب بنتا ہے۔ دوران حمل اور زچگی کی حالت میں خواتین کی اموات بلوچستان میں سب سے زیادہ ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ صوبے کے اعلیٰ انتظامی عہدے مثلاً IG پولیس، DIG، IGFC، چیف سیکرٹری وغیرہ نیز اعلیٰ آئینی عہدہ گورنر صوبہ کے لیے غیر بلوچستانی لوگوں کو تعینات کیا جاتا رہا۔ چند استثنائی صورتوں کے علاوہ آج تک یہ صورتحال برقرار ہے۔ اسے صوبے کے سیاسی و عوامی حلقوں میں وفاق کی طرف سے بے اعتمادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے کم از کم 6 اضلاع گوادر، تربت، پنجگور، خاران، واشق اور چاغی ایسے ہیں جہاں بنیادی اشیائی ضرورت اور روزمرہ استعمال کی اشیاء ناپختہ اور طویل مسافتوں کے باعث پاکستانی منڈیوں سے نہیں پہنچائی جا سکتی، جس سے آئے روز ان اضلاع کے باشندوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ چند اہم عوامل ہیں جنہوں نے اہل بلوچستان کو وفاق سے بدظن اور دور لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبے کی اس بدحالی اور پسماندگی میں خود بلوچستان کے سردار و نواب، بدعنوان سیاستدان، نااہل حکومتیں پوری طرح شریک رہی ہیں، لیکن وفاقی اداروں کی بے توجہی اور استحصالی کردار بھی اتنا واضح ہے کہ انہیں بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔